حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر اور آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبے ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تاریخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سے قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانہ میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو جب اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آپ نے اسے سجدہ نہ کیا، پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوایا۔ اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آگ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے لاوے میں اتارا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی ہوگی اور گل و گلزار میں تبدیلی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے میں نمرود ایمان نہ لایا بلکہ ابراہیم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنا لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز اس کے سر پر مارتے تو اسے آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی تین بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کر حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے وحشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ اور آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنے لگے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا۔ اس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ نے 200 سال کی عمر پائی اور آپ کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کو کیسا لگا؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسے ہی نئی کنٹینٹ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سچے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ ملوں گا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔